ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. موضوع ہے قرآن کی نظر میں اسلام کا نظام ربوبیت، اور ڈاکٹر صاحب نے اب تک ہمیں بتا دیا ہے کہ جو نظام ربوبیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پہلو وہ ہے جو تخلیق کا ہے، ماس کے دل میں محبت ہے، قیامت کے دن محبت ہے، روز آخرت کا حوالہ ہے. یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیں ہمیں کہ ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت جو ہیں وہ سارے پہلو تقریباً بیان کر دیے، لیکن اب معاشرے کے اوپر بھی قرآن نے ذمہ داری ڈال دی ہے تاکہ اللہ کا نظام ربوبیت جو ہے وہ برقرار رہے. صحیح. وہ کیا ہے، اس کے پہلو کیا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ربوبیت انسانی حیثیت سے تو کچھ ہم نے پیش کر دیا. اگر کائنات کی حیثیت سے کریں تو کائنات کے بارے میں بھی ایسی بے شمار آیات موجود ہیں کہ کائنات کو بھی ایک تدریج سے پیدا کیا، تدریج اور ارتقاء سے. ایک لہ الخلق والامر، امر تو یہ تھا کن فیکون، لیکن جب یہاں تخلیق ہے اللہ کی تو وہ باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہے، ارتقائی عمل ہے اور لوگوں کے لیے. تو یہ جو ربوبیت کا اس کے بعد آخری ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے لیے اتنی اچھی ہو جائے کہ وہ ان کی چیزوں کا خیال کرے، ان کے معاملات کا خیال کرے، ان کی پیٹھ زمین پر نہ لگنے دے. اور صرف مسلمان کی نہیں، جیسے میں نے پہلے الخلق و عیال اللہ کی حدیث پڑھی کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آدم علیہ السلام اور حوا کے حوالے سے ہم سب ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ چاہتا ہی ہے جب وہ علم دیتا ہے تو علم دینے کے بعد وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اس علم کو اپنے بھائی بندوں کو، بنی آدم کے لیے فائدہ پہنچاؤ، نافع ہو، علم نافع ہو. اس کی دعا بھی مانگی گئی ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام تم کرو گے جو اللہ نے بتایا، کچھ آیتیں بھی کوٹ کروں گا، تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے. ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں. اور اس کو اگر جوڑ لیں سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خوبیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں تو ان کو جوڑ لیں. تو جو اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے اوپر نہ منًّا ولا اذًا، جی، نہ احسان جتاتے ہیں نہ اس کو ایذا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے دوست ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، الفاظ جو ہیں لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ ولی اللہ کے دوست ہیں. تو یہ ربوبیت کا ایک ہدف ہے، انسانوں کو دے دیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے. جیسے اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 بار فرمایا، چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کس کے بارے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے دو حدیثوں میں 2 بار بات آئی. ایک میں کہا جس کا پڑوسی اس کے ایذا سے بچا ہوا نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور دوسری جگہ کہا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر، نہ قرآن پر، نہ مجھ پر. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ربوبیت کے نظام میں جیسے ماں اور باپ آگے ہیں، تم ایک خاندان کے طور پر جیسے اپنے بچوں کے لیے ربوبیت کا سامان چاہے نہ چاہے کرتے، وہاں بھی لڑائی ہوتی ہے، وہاں بھی بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اوورآل دیکھیں تو ایک خاندان کا نظام ہے. تو آدم اور حوا کے حوالے سے ظالموں، یہ تمہارا ایک خاندان ہے، اس کے اندر وہی کام کرو جو تم اپنے بچوں کی ربوبیت کے لیے، پرورش کے لیے، فائدے کے لیے. میں کیوں اپنے بچے کے لیے جان ہلکان کرتا ہوں کہ میرا بچہ وہاں وہ ڈگری کر لے، میرا بچہ یہ ہنر حاصل کر لے، میرا بچہ اللہ کا قرآن پڑھ لے، جو میرا بچہ یہ فیسلٹیز حاصل کر لے. تو جو کچھ میں اپنے خاندان کے لیے کرتا ہوں، اللہ بھی یہاں ہمیں کہتا ہے کہ آپ سب کے لیے کرو. جو اپنے لیے پسند کرو کھانا یا کپڑے، وہی اپنے غلام کے لیے پسند کرو. یہ تو حضور کی حدیث ہے. تو جو اس نظام میں اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے منصوبے کے مطابق چلے گا، میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس میں فساد پیدا کرے گا، رخنا پیدا کرے گا، ہاں جی، وہ ظالم ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، تو پھر یہ اللہ ظالم کو پھر نہ ہدایت دیتا ہے نہ اس سے پیار کرتا ہے. تو قرض حسنہ کی آیات ہم نے بہت سنتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگائیں اللہ 1 سے 700 تک لے جائے گا. تو وہ قرض حسنہ کو بھی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں،
اللہ کے بین الاقوامی پروگرام کے مطابق لگائیں، جو اللہ چاہتا ہے، جس طرح آپ سے چاہتا ہے آپ کائنات کو مسخر کریں، کائنات کے لیے آپ ایسے کام کریں، یعنی کہ خدا پرستی ہو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور انسان دوستی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو کیا اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی سائنسدان مثلا جس نے بلب ایجاد کیا، جی اس کو ہم صالحین میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں جی، صالحین میں تو آپ یہ کام تو بہت اچھا ہے، اللہ نے کہا کہ جو اچھا کام کرے گا، اگر اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتا ہیں جی، اور رسول کو اگر پیغام پہنچ گیا تو ان کو نہیں مانتا، تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن اس کو دنیا میں اللہ کہتا ہے اس کو بدلا دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ، اور اگر وہ شخص کیا معلوم ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، اگر یہ بھی کام کیا ہے اور وہ اللہ پہ یقین لے، اللہ پر یقین لے آئے، اکثر سائنسدان ہاں جی یہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، کیتھ مور کا ایسا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت پڑھ، ہم تو پورا قرآن کیا پوری یاسین شریف روز صبح 3 بار پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، وہ ایک آیت پڑھ کے سورہ مومنون کی مسلمان اگر ہو گیا ہے تو بات تو کمال کی ہے۔ لوگ اگر ایک بہت بڑے عالم دین کی ایک قرآن کی 2 آیتیں سن کر، میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، میں مذہبی ماحول سے ہوں، میرے دادا نے مسجد کے متولی رہے ہیں، میرے والد صاحب مسجد کے ماحول سے رہے ہیں، میں خود مسجد کے ماحول سے رہا ہوں عرصہ دراز تک۔ کسی بات پر جو واقعہ تھا جس کے پہ غصہ آیا اور میں ہٹ گیا وہاں سے اور کافی دور چلا گیا، پھر ایک میں نام لیتا ہوں، مجھے اس میں شرم نہیں آتی، مولانا اشرف ہاشمی صاحب ایک لاہور کی کسی مسجد کے امام تھے، میں نے ان کو دیکھا کبھی نہیں، ایک کیسٹ کسی دوست نے دی، اس میں سورہ انفطار کا ترجمہ اور تشریح پیش کر رہے تھے، تو اس ترجمہ اور تشریح نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا کہ میں 1998 میں بائی چوائس مسلمان ہوا۔ تو کیوں نہیں ایسے شعوری مسلمان ہوا؟ تو یعنی کہ وہ لوگ جو نظام ربوبیت میں کسی بھی حیثیت سے حصہ ڈال رہے ہیں، جی جی، وہ اللہ کے دوست ہیں انشاءاللہ، بالکل دوست ہیں۔ اور لیکن جو ہمارے بچے تحقیق کر رہے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں، مینجمنٹ کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی فیلڈ میں، ان کا بھی ہدف یہ ہونا چاہیے، ان کا بالکل ہدف یہی ہونا چاہیے کہ اگر ان کا ہدف یہ ہوگا تو وہ تو ایک لحاظ سے ڈبل ایکشن برائٹ ہو جائیں گے نا، یعنی کہ یہاں بھی مزے کریں گے وہاں بھی مزے کریں گے، یعنی کہ یہاں بھی اللہ کے وہ دوست ہوں گے، اور وہاں کیا کیفیت ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں ان کے لیے ہوگا کہ جو تمہارا جی چاہے لے لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ تو محنت تو کر رہے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے عین ممکن ہے وہ درخت جو ہے وہ میرے کام نہ آئے، وہ میرے پوتے کے کام آئے، لیکن کام تو آئے گا نا۔ یہ درخت کی تو ایک مثال ہے اللہ کے رسول نے دی ہے، لیکن اس طرح کا کنواں کھدوا دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کنویں سے میں نے پانی پینا سارا نہیں، کنواں کھدوا دو کہ اس کنویں سے خلق خدا، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ آج نیکیاں اور سائنٹیفک ہو گئی ہیں، دائرہ بڑھ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، آپ کے معاملات ہو گئے ہیں، آپ کسی بچے کو پڑھا دیں، اس کو پی ایچ ڈی کرا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں قرآن کا نقشہ بھی ڈال دیں، وہ کیا بھلا مانس انسان ہوگا کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ تو بات یہ کہ ہمیں ان کا اپنے بچوں کا کریکٹر بنانا ہے۔ دیکھیں جی، نیکی کیا ہے کہ مواقع موجود ہیں، آپ اہلیت موجود ہے، آپ موقع پیدا کریں، بچہ کامیاب ہوگا، بچی کامیاب ہوگی، وہ اس جگہ پہ جائے گی کہ جہاں پہ آپ تصور کرتے ہیں، ہاں جی، اور وہ مسلمان کا بچہ ہو، اللہ پر ایمان رکھا ہو، رسول کریم پر ایمان رکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا طالب علم ہو۔ تو ہمیں بیسیکلی ان لوگوں سے بچنا ہے جو بحری جہاز میں نیچے کی منزل پہ اگر کوئی بیٹھ کے نیچے سے سوراخ کر دے کہ پانی یہیں سے رکو، کون اوپر چڑھے، تو وہ پھر پانی وہاں سے تو لے گا، تھوڑے دنوں کے بعد جو اوپر والے ہوں گے وہ بھی غرق ہو جائیں گے، جہاز پورا ہی ڈوبے گا۔ تو جو جانتے ہیں آپ جیسے لوگ، بیگ صاحب، صحافی لوگ، بڑے لوگ، دانشور لوگ، ان کا کام ہے کہ ان بچوں کو راہ دکھائیں، ان کو راہ پہ چلائیں، کیونکہ اہلیت ہے، موقع دیں، یہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی ایک ڈاکٹر صاحب، ایک اور مذہبی طبقہ ہمارا جو ہے نا، وہ بہت سا اعتراض کرتا ہے، نہیں جی وہ ٹھیک ہے، سائنس بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، یہ وہ ہونی، تو تسخیر کائنات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جتنا شعور کو استعمال کر کے انسانوں کی بہتری کے لیے ایجادات کر سکتا ہے، ریسرچ وہ کرتا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں نہ کرے؟ اللہ نے جب کہہ دیا ہے، خود کئی بار قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تو وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہی ہے کہ تم اپنے اندر، اب اللہ میاں کو اگر یہ جہاز پیدا کرنا تھا، یہ ہوائی جہاز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے پیدا کرتا، اللہ میاں کیا مشکل تھا؟ اللہ میاں نے وقت دیا، اپنے عقل سے اس کو استعمال کرو، وقت آئے گا، ارتقاء کے طریقے پر آپ وہاں جاؤ، آپ ہر چیز بناؤ گے، آپ سمندر میں جاؤ۔ یہ دیکھیں نا، یہ اشارے دیے پروردگار نے
کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہاں جی، یہ کیا اشارہ ہے کہ زمین کہ پانی کے اندر میرے رسول تو نہیں گئے نا، لیکن ان کو اگر پتہ ہے کہ پانی کے کیا معاملات ہیں، اس کا مطلب یہ بتانے والی ذات رب کی ہے. تو جو وہ بتا رہا ہے وہ سمندریات کا علم کا اشارہ دے رہا ہے. اور اللہ علم سکھاتا نہیں ہے، اللہ اشارے دیتا ہے کہ آپ ان اشاروں کو پکڑیں اور اپنے اندر جو خوبیاں ہیں، صفات الہی ہیں، ان کی کوئی جھلک پیدا کریں. وہی تو نیکی ہے. یعنی کہ تخلیق اللہ کی صلاحیت ہے نا. تو میں نے ماں کے حوالے سے آپ کو بتایا، ایسی بہت سی تخلیقات ہیں. اگر ایک بندے نے ویل ایجاد کر لیا ہے، ایک نے ٹیلی فون ایجاد کر لیا ہے، ایک نے یہ کیمرہ ایجاد کر لیا ہے، ایک نے یہ بتیاں ایجاد کر لی ہیں، تو سب ہر چیز ایجاد ہے نا. آج تو نینو ٹیکنالوجی کا دور ہے بیگ صاحب. تو اس میں جہاں تک جا سکیں، آج کل تو اتنا آسان ہے رب کو ماننا. جس کا آپ ایک موبائل لے لیں، اس کو بند کر کے رکھ دیں، وہ ہماری گفتگو ریکارڈ کرتا ہے اور ریکارڈ کر کے وہاں پہنچاتا ہے جہاں پہنچتی ہے. وہ اس کو جیسے بھی یوز کرتے ہیں. تو اگر یہ دنیا انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ایسی مشینیں موجود ہیں کہ ہم اور آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اور میں نے یہ میرے ڈائریکٹ مشاہدے میں ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری جیب میں ایک موبائل پڑا ہوا ہے، چاہے بند ہی پڑا ہوا ہے، تو FIA والے یا اداروں والے یہ ڈھونڈتے اینڈ میری جیب تک پہنچ جائیں گے. دائیں بھائی آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس گھر کے باہر سے کوئی مشین لگا کر وہ ہماری پوری گفتگو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، تو اللہ نے جو منکر نکیر بٹھائے خدا خبر وہ کیا کیا. تو ہمیں اللہ کی خوبیوں میں تھوڑا سا، یعنی کہ اپنے اللہ عادل ہے، منصف ہے، آپ کو وہ لینا چاہیے. اللہ خالق ہے، آپ کی کوئی تخلیق کریں، کوئی چیز بنائیں. اللہ رحمت ہے، وسعت رحمت ہی کل شیء، تو آپ رحمت ہونا چاہیے. والکاظمین الغیظ ہونا چاہیے آپ کو. آپ غصے کو پی جائیں. ہے جی. آپ کو جب غصہ آئے تو آپ اس کو نکالیں نہیں. حضور نے فرمایا ایک آقا اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی سزا دو جتنی آگے جب تمہارا رب تمہیں سزا دے گا تمہاری غلطیوں پر تو برداشت کر لو. وہ صحابی نے ان کو آزاد ہی کر دیا. تو یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک ماحول ہے. تو تربیت اللہ کرتا ہے، اللہ حضور کے ذریعے کرتا ہے. اللہ ہمیں ویسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی ہدایت کرتا. تو تربیت آپ بھی کریں. اللہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پسند کرتا ہے کہ آگے چلیں. علم دے دیا نا آدم کو، وہ علم رکھ دیا، اب اس کو علم کے اس کو استعمال کریں انسانیت کے لیے. پرورش کرتا ہے انسان پرورش نہیں کر سکتا تو مددگار تو ہو سکتا ہے. اللہ معاشرے کے لیے بہترین ماڈل آپ کو اخلاقی طور پر ایک بہترین ماڈل بنا کر چلانا چاہتا ہے. اللہ آپ کو اچھا باپ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ وہ بات کہیں، وہ بات نہ کریں جو کہتے نہیں، جو کہیں وہی کریں. تو یہ بھی آپ کو، آپ کی معاش ہو، آپ کا سماج ہو، آپ کی معاشرت ہو، یہ سب چیز میں اللہ آپ کو ایک بہترین اکائی کے طور پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. اور وہ اکائی جب خاندان میں ڈھلے گی تو وہ ایک سسٹم بنے گا، اور وہیں سے آپ کا معاشرہ. تو اللہ آپ کو تدبر کروانا چاہتا ہے، غور و فکر کروانا چاہتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. وہ کیا شعر ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. اگلا مجھے نہیں آتا. وہ کیا کر دوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ واہ. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو اللہ ہمارے شاعر مشرق نے کہہ دیا. تو سمندر میں طوفان برپا ہیں، دریاؤں میں طغیانی ہے، پہاڑوں میں آتش فشانی ہے، جاڑوں میں برف ہے، آسمانوں میں بجلیوں کی کڑک ہے، چمک ہے، تند و تیز ہوائیں ہیں، یہ پانی کا بپھرنا ہے. ہاں جی. یہ بارش کے ہنگامے ہیں. یہ سب شاید ہمارے لیے خوشائند نہیں، مگر حقیقت یہ ہے، علم یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ کے جنود ہیں، اللہ کے یہ لشکر ہیں. ہمیں ان لشکروں کو پہچاننا ہے اور اللہ کی دی ہوئی سمت میں سفر طے کرنا ہے. سفر بہت لمبا نہیں، سفر بہت تھوڑا ہے. ناظرین، آپ نے آج دیکھا، ملاحظہ فرمایا اور آپ نے سنا ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی اس گفتگو کو، جو اسلام کا نظام ربوبیت ہے قرآن کی روشنی میں. آپ فکر فردا چینل دیکھتے رہیے، آپ اس کو شیئر کیجئے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے. نیکی کے اس کام میں آپ بھی حصہ دار بن جائیے. انشاءاللہ نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.